بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر مجھ سے اولاد چاہتا تھا پر میں بانجھ تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شوہر مجھے طلاق نہ دے دے۔ جب اچانک شوہر نوکری کے لیے دبئی جانے لگا، میں نے شوہر کے دبئی جانے کے بعد جھوٹی خبر دی کہ میں حاملہ ہوں اور 9 ماہ بعد یتیم خانے سے ایک بچہ گود لے لیا۔ پر میں ماں بن کر اس سے محبت نہ کر سکی۔ وہ بچہ راتوں کو روتا تو مجھے شدید غصہ آتا۔ ایک دن نیند میں روتے بچے کے منہ پر ٹیپ لگا دیا۔ صبح اٹھی تو بچہ فوت ہو چکا تھا۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ بچے کا جنازہ اٹھنے سے پہلے شوہر دبئی سے واپس آ گیا، پر میں خدا کے عذاب کو دعوت دے چکی تھی۔ کبھی ماموں مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ میری نند کے بیٹے نے کمرے میں جھانک کر میرے شوہر سے اپنی معصوم خواہش کا اظہار کیا تو میرا دل جل کر رہ گیا۔ اور میرے سونے کو چاکلیٹ چاہیے؟ ماموں ابھی بھاگ کر جائیں گے اور لے کر آئیں گے۔ میرے شوہر نے بچے کو اٹھا کر ہوا میں اچھالا اور ہنستے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر اس کے منہ کے دونوں طرف بوسے دے کر محبت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ محبت کے مظاہرے دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اسے بچوں سے بہت محبت تھی، مگر آج کل یہ محبت کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی تھی، یا شاید وہ مجھے دکھانے کو اس سے زیادہ پیار جتا رہا تھا۔ میری چھوٹی نند کل ہی ہمارے گھر آئی تھی اور تب سے میرا شوہر اس کے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بیٹھا رہتا اور رات کو بھی اپنے کمرے میں لیے چلا آتا۔ مجھے اپنے شوہر کی اس بچے سے محبت ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس بچے کو پیار کرتا میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے اس بچے سے یا اپنی نند سے کوئی حسد یا جلن تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میں یہ خوشی ابھی تک اپنے شوہر کو نہ دے سکی تھی۔ یہ پیار میری اولاد کے نصیب کا تھا جو وہ دوسروں پر لٹا رہا تھا۔ آپ کو دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ اپنے شوہر کو اس بچے کی طرح طوطی زبان میں باتیں کرتے دیکھ کر مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے انہیں دفتر کے بہانے اٹھا کر واش روم میں گھسایا اور اس بچے کو کمرے سے باہر چلتا کیا۔ میں خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کب میری نند واپس جائے گی۔ میں نے پریشانی سے سوچا ہی تھا کہ دروازے پر آہٹ کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ اس ننھے بچے کو کھڑا دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ ماموں نے نہا لیا کیا؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماموں سے زیادہ اسے چاکلیٹ کی فکر تھی جو ماموں نے اسے دفتر جانے سے پہلے دلا کر جانی تھی۔ ابھی کچھ دیر لگے گی، میں نے غصے بھرے کڑوے کثیرے لہجے میں کہا تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ پیار اور غصے کی زبان وہ بھی سمجھتا تھا۔ ماموں کا زیادہ لاڈلا۔ میں غصے سے انگارے چبانے بیٹھ گئی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ گھر میں بچوں کی پہلے ہی لائن لگی تھی، لہٰذا میری پیدائش پر کسی کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ ابا کو شاید بچہ پیدا کروانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ ہم 11 بہن بھائی تھے۔ سب بہن بھائی عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اتنے بہن بھائیوں کے ساتھ پلنا میرے لیے کچھ اچھا تجربہ نہ رہا تھا۔ میں چونکہ چھوٹی تھی لہٰذا اماں ابا کے علاوہ باقی سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ توجہ پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ اپنی غرض کے لیے تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے میرا ہی استعمال کرتے۔ گھر میں میرے نام کی پکار مچی رہتی۔ چھوٹا سمجھ کر تو سب نے مجھے نوکر بنا رکھا تھا۔ میں بھاگتی دوڑتی رہتی، کبھی کسی کے جوتے اٹھا رہی ہوتی تو کبھی کسی کے کپڑے۔ اماں باورچی خانے میں ہوتی تو مجھے آواز دیتی، سمینہ یہ پیاز کاٹ دو۔ ابا کو پانی چاہیے ہوتا تو وہ بھی مجھے ہی بلاتے، کیونکہ بڑی بہنیں تو نہ بھائیوں کا کہنا مانتی بلکہ اپنی پڑھائی کا بہانہ لگا کر اماں کو بھی انکار ہی کر دیتی۔ لے دے کے میں ہی بچی تھی جس کو انکار کرنا نہ آتا، لہٰذا سب نے جیسے فرض کر لیا تھا کہ اپنے چھوٹے موٹے کام مجھ سے ہی کروانے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو خوشی خوشی بھاگ کر کام کر دیتی، مگر بڑے ہونے تک مجھے یہ ذمہ داری بالکل پسند نہ رہی تھی۔ بھائی بہنوں کے کاموں کی فہرست کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ کبھی لگتا کہ شاید میں کسی کام کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی اسی لیے سب کا روب اور دبدبہ بھی مجھ پر چلتا۔ اگر گھر سے باہر چلی جاتی تو کوئی نہ کوئی بھائی مجھے وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیتا، گھر میں کھیلا کرو، باہر کیا کرنے آئی ہو؟ گھر میں بھلا کس کے ساتھ کھیلتی؟ سبھی بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور وہ میرے ساتھ بچوں والے کھیل نہ کھیلا کرتے بلکہ بور ہو جایا کرتے۔ بچپن میں کھیلنے کودنے کی خواہش تو جیسے دفن ہو گئی تھی۔ جب دوسرے بچے گلی میں کھیلتے تو میں کھڑکی سے انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتی۔ دل کرتا کہ میں بھی آزاد ہو کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، لیکن بھائیوں نے یہ خواب کبھی پورا ہی نہ ہونے دیا۔ گھر کے ماحول نے مجھے سخت بنا دیا تھا۔ اتنے بہن بھائیوں کے بیچ اپنی بات منوانا تو دور کی بات، اپنی بات کہنا بھی مشکل تھا۔ کسی کے پاس میری بات سننے کا وقت ہی نہ تھا۔ میں نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اپنی تمام خواہشات اور جذبات دل میں دفن کر دیے، اور وقت گزرتا گیا۔ اسکول میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وہاں مجھے محسوس ہوا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ لیکن اسکول میں میری خوشیاں بھی عارضی تھیں، کیونکہ گھر واپس آتے ہی وہی پرانی کہانی شروع ہو جاتی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کے دل میں
میرے لیے محبت کم اور اپنے کام نکالنے کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھ سے محبت جتاتے بھی تو کسی کام کے بدلے۔ میرے بہن بھائیوں کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سکون کا سانس دیا۔ اماں اور ابا ایک ایک کر کے سب کو نمٹا رہے تھے اور میری باری آنے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ بڑی بہنوں اور بھائیوں کی شادی پہلے ہونی تھی، اسی لیے میں بے فکر ہو کر ان شادیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب بھائی نوکری پر لگ گئے تو میرے بھی دن بدل گئے۔ ان کی شادیوں کے بعد گھر کے کام کاج کا بوجھ بھی کم ہو گیا۔ اب سب کچھ صرف مجھ پر نہیں تھا بلکہ بھابیاں گھر کے کام سنبھالنے لگیں۔ بھائی اپنے کاموں کے لیے اب مجھے آواز نہ دیتے بلکہ اپنی اپنی بیویوں کو بلاتے اور میں عیش کے دن گزارنے لگی۔ بچپن میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب مجھے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب بڑی ہو کر میں نے سب کو اپنے قابو میں رکھنے کا گر سیکھ لیا تھا۔ بچپن کے وہ دن جب مجھے نظر انداز کیا جاتا تھا میری شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑ گئے۔ میں وقت کے ساتھ سخت دل سی ہو گئی تھی۔ شادیوں میں اپنی ذمہ داریاں خوب نبھائیں، لیکن اب میں نے گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ شاید یہ میرا انداز تھا زندگی کا بدلہ لینے کا، یا وہی پتھر دل رویہ جو بچپن کے حالات نے مجھ پر مسلط کر دیا تھا۔ اب مجھے دوسروں کو نظر انداز کرنے اور اپنی اہمیت منوانے کا ہنر بخوبی آ گیا تھا۔ میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تو ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کی ذمہ داری بھی پوری کر کے وہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ وہ پہلے ہی بھائیوں اور بہنوں کی شادیوں کے معاملات نمٹاتے بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن میں اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو میری آزاد اور مزے کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ میرا دن کالج سے واپس آ کر میوزک سننے میں گزرتا۔ اونچی آواز میں گانے سننے کا مزہ ہی الگ تھا اور اب کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ اماں کی سختیاں بھابھیوں پر نکلتی اور مجھ سے ابو بھی لاپرواہ تھی، لیکن ابا کے آگے میری ایک نہ چلتی۔ جیسے ہی انہوں نے میری شادی کا ذکر چھیڑا، اماں نے فوراً رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میری خواہش تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو جو صرف میرے لیے ہو، جس کے ارد گرد خاندان کے نام پر لوگوں کا رشنا لگا ہو اور جو مجھے توجہ اور اہمیت دے۔ میں اپنی زندگی میں نظر انداز کیے جانے کا کرب مزید نہیں جھیل سکتی تھی۔ بچپن کی تلخیوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ خود کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ میں دوبارہ اس زندگی میں لوٹنا نہیں چاہتی تھی جہاں میری کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن ابا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ناممکن تھا۔ مجھے لگا کہ بہتر یہی ہے کہ میں خود اپنے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کروں اور پھر اسے اماں اور ابا کے سامنے پیش کروں۔ ان کی لاپرواہی دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ اعتراض نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے ارد گرد خاندان کے تمام لڑکوں کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی مجھے اپنے معیار پر پورا اترتا دکھائی نہ دیا۔ جو لڑکے تعلیم یافتہ اور اچھی نوکریوں پر فائز تھے ان کی نظر مجھ پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ شاید میرا معمولی تعلیمی پس منظر اور عام سی شخصیت انہیں متاثر نہ کر پائی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی قسمت خود بنانی ہے اور اس کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ نہ جانے کیوں میری خواہشات ہمیشہ ادھوری رہ جاتی۔ اپنی مرضی کا لڑکا تو دور کی بات رہی، ابا نے خاندان میں ہی ایک لڑکا ڈھونڈ نکالا جو ہمارے دور پرے کے رشتے داروں میں سے تھا۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک شادی شدہ اور ایک کنواری۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ اس کا خاندان ہمارے جتنا بڑا نہیں تھا۔ اگر دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تو گھر میں میرا ہی راج ہوتا۔ ویسے بھی میری رائے یا خواہش کی یہاں کس کو پرواہ تھی۔ ابا نے فوراً ہی لڑکے والوں کو بلوایا۔ ان کا بس چلتا تو اسی دن مجھے رخصت کر دیتے۔ میری شادی کے تمام معاملات سادگی سے نمٹا دیے گئے۔ ابا پہلے ہی کئی بچوں کی شادیاں کر چکے تھے اور ان کے پاس نہ وقت بچا تھا نہ وسائل جو مجھ پر خرچ کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری شادی میں کوئی دھوم دھڑکا نہ ہوگا۔ میرے بھائی تو اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں میری شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ کسی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو کوئی اپنی ناراض بیوی کو منانے میں لگا تھا۔ اماں نے پھر بھی سب سے کچھ نہ کچھ حصہ وصول کر لیا تاکہ شادی کے اخراجات پورے ہو سکے۔ سب بھائیوں سے پیسے اکٹھے کر کے چندہ جوڑا اور اسی طرح میری شادی کا انتظام کر کے مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا کہ وہ خوابوں کی شادی نہ تھی جس کی کبھی خواہش کی تھی، مگر حقیقت کو قبول کرنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں پہلے دن سے ارادہ کر چکی تھی کہ جو زندگی میں نے اپنے میکے میں گزاری تھی یہاں پر نہیں گزارنی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا میاں مجھے اہمیت اور توجہ دے اور گھر کے فیصلے میرے من مرضی کے مطابق ہوں، نہ کہ میں ہمیشہ دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتی رہوں۔ میں نے دب کر جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی۔ اب میرے اندر وہ بغاوت تھی جس کو آج تک کبھی سر اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر شروع کے دنوں میں ہی شوہر پر روب جما لیا جائے تو بیوی کا روب قائم رہتا ہے، اور اگر میں دب کر رہی تو وہ مجھ پر حاوی ہو جائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس بار میں اپنی کوششوں میں ناکام نہ ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے بھلے لوگ تھے، انہوں نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی کہ میں شاید اپنی اوقات ہی بھول گئی۔
मेरी सास ने शादी के पहले महीने ही सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, तुमने ही संभालना है। हम तो अब रिटायरमेंट लेने का फैसला कर चुके हैं। मेरी सास ने हंसते हुए कहा तो नंद भी मुस्कुरा दी। उनका मतलब मैं खुद भी समझ गई थी कि घर के सारे कामकाज मैं ही संभालूं। भला घर में और क्या था जो मुझे संभालना था। मैं अपनी सास की चालाकी अच्छी तरह समझ गई थी कि मुझे इख्तियार देकर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही डाल दी जाए और खुद सुबुकदोश होकर दोनों माँ बेटी बैठकर मजे करती, जबकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैंने जितना बेवकूफ़ बनना था अपने बहन भाइयों से ही बन चुकी थी। वो भी मेरी तारीफें करके मुझे अपने कामों में लगाए रखते। मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया कि मैं अकेली घर का सारा काम नहीं कर सकती। जब तक मेरी नंद की शादी नहीं हो जाती, आप इसको भी कहें कि मेरे साथ बराबर का काम करवाया करें। मेरी सास ने हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब काम का नहीं था। घर की जिम्मेदारियों में और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। काम का क्या है, वो तो हम मिल बांट कर लेंगे। मैं कौन सा मोहताज होकर चारपाई पर बैठ रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बराबर का काम करवाऊंगी। सास की बात सुनकर मुझे कुछ शर्मिंदगी हुई। शायद मैं कुछ ज्यादा ही मनफी सोचने लगी थी, लिहाजा मैंने भी हंसकर बात को टाल दिया। अम्मा जी, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। मेरे कदम जल्द ही अपने ससुराल में जम गए। हालात मेरे हक में बेहतर हो रहे थे। मेरे शौहर एक ख्याल रखने वाले और नर्म मिजाज इंसान थे, जो न सिर्फ मेरी जरूरियात का ख्याल रखते बल्कि मेरे जज्बात की भी कदर करते थे। ये भी खुशकिस्मती थी कि मैंने शादी के शुरू में ही कामकाज की बात वाजे कर दी थी, जिससे मेरे लिए जिंदगी आसान हो गई थी। मेरी सास और नंद मेरे साथ मिलकर काम करती और घर के कामों का बोझ किसी एक पर न पड़ता। इस तरह मुझे अपने लिए काफी वक्त मिल जाता, जो मैं अपने बनाव सिंगार और अपनी दिलचस्पियों और शौहर के साथ गुजारने में लगाती। मेरे बाहर जाने पर भी कोई पाबंदी न थी और मैं जब चाहती शौहर के साथ बाहर चली जाती। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते और यूं जिंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजर रही थी। मगर एक अजीब सा खौफ मेरे दिल में हमेशा मौजूद रहता था कि कहीं ये खुशहाल जिंदगी एक ख्वाब ना बन जाए। शायद ये मेरी पुरानी तल्ख यादों का असर था कि मैं हमेशा किसी नाखुशगवार मूड के इंतजार में ही रहती थी। लेकिन वो लम्हा अभी तक नहीं आया था और मैं अपनी जिंदगी के इन लम्हों से लुत्फानंदोज हो रही थी। मेरे शौहर का रवैया बेहद शफीक था। वो ना तो मुझ पर गुस्सा करते थे, ना ही मेरी गलतियों पर डांट टपट करते। अगर कभी मेरा काम ना करने का दिल चाहता तो मैं काम ना करती और वो खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर लेते। मेरी सास और नंद भी सुलझी हुई थी और घर में किसी किस्म की कोई तनाव या कशीदगी ना थी। मगर ये सुकून मुझे और ज्यादा काहिल और लापरवाह बना रहा था। मैं अपनी जिंदगी के उन अच्छे लम्हात का शुक्र अदा करने के बजाय उनका बेजा फायदा उठाने लगी थी। अगर कभी काम ना करने का दिल होता तो मैं कोई काम ना करती। मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत थी। मैं कोई मुलाजमा थोड़ी थी। वैसे तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मगर एक कमी हमेशा महसूस होती थी। अल्लाह ने अभी तक मुझे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। मेरी शादी को 2 साल का अरसा हो चुका था और सास ने 1-2 बार दबे लफ्जों में डॉक्टर को चेकअप करवाने का मशवरा दिया था। शौहर के साथ डॉक्टर के पास गई तो सब कुछ बज़ाहिर ठीक निकला। डॉक्टर ने कुछ अद्वियात और एहतियाती तदबीर तजवीज़ की थी, जिन पर मैंने पूरा अमल किया, लेकिन इलाज के बावजूद भी कोई खुशखबरी न मिली। मेरे शौहर और सास के रवैये के बारे में मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी। उन्होंने कभी इस मामले में मुझे एहसास कमतरी या दबाव का शिकार नहीं किया। मैं जब भी अपनी परेशानी का जिक्र अपने शौहर के सामने करती तो मेरे शौहर मुझे हमेशा तसल्ली देते, अल्लाह की मर्जी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उनके अल्फाज मेरे दिल को सुकून देते और मैं भी इस उम्मीद पर खुद को तसल्ली दे देती थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता रहा और मेरी शादी को 3 साल हो गए। इस दौरान मेरी नंद की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर रुखसत हो गई थी। घर में अब सिर्फ मैं, मेरे शौहर और मेरी सास रह गए थे। मेरी सास अक्सर घर के कामों में मेरा साथ देती थी, मगर किसी मामले में मुदाखलत न करती। मेरे पास आज़ादी थी कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में औलाद की एक कमी एक खला की तरह महसूस होती थी। मेरी नंद की शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया था। जब वो अपना नन्हा सा बच्चा लेकर हमारे घर आई तो मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। उस बच्चे को देखकर मेरी ममता मचलने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इस कमी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे के नन्हे हाथ, मासूम चेहरा और मअत्तर खुशबू ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैं उसके बच्चे को देखकर अजीब कैफियत का शिकार थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन थी, एक खाला जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई। आंखों में आंसू थे और दिल बेचैनी से भर गया था।
میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر محرومی کا یہ احساس میرے دل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو باہوں میں بھروں اور خوب زور زور سے پیار کروں، مگر میں سب کی موجودگی میں ایسا نہ کر سکی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سب کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اولاد کی کس قدر خواہش تھی۔ نند کے ہاں اولاد ہونے کے بعد سے میری بے چینی کا عالم ایسا تھا کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ کنواری تھی۔ میری شادی کے 3 سال بعد اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پہلے ہی ماں بن گئی۔ یہ بات میرے دل میں جیسے تیر بن کر چپ گئی تھی۔ میں خود کو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آخر میں کیوں اس نعمت سے محروم ہوں؟ کیا میں اتنی بد نصیب ہوں کہ اللہ میری گود کبھی نہ بھرے گا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دن رات ایک ایک کر کے ہر ممکن راستہ اپنانے لگی تھی۔ میں نے دیسی دوا علاج شروع کیا، لیکن جب ان سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں عاملوں کے چکر لگانے لگی۔ ہر جگہ یہی کہا جاتا کہ صبر کرو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن صبر کا دامن کب تک تھامے رکھتی؟ میری شادی کو چند سال مزید گزر چکے تھے، مگر میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اللہ نے میری چھوٹی نند کو دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا تھا۔ اب وہ خود 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، جبکہ میری جھولی خالی تھی۔ وہ جب اپنے بچوں کو لیے میرے گھر چلی آتی تو مجھ سے برداشت ہی نہ ہوتا، اور پھر میرا شوہر اس کے بچوں کو اس قدر پیار کرتا اور وہ بھی ماموں ماموں کہتے، اس کے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے، تو میرے دل میں مزید کسک بڑھ جاتی۔ اگر میرے اپنے بچے بھی ہوتے تو آج وہ میری نند کے بچوں سے بھی بڑے ہوتے۔ یہ سوچ میرے ذہن میں آتی تو میرا دل بے قرار ہو جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ترکیب کر کے کسی بھی طرح میں ماں بن جاؤں اور کسی کو مجھ پر طرز بھری نظر ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ میرے دل میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ کوئی دوا، کوئی وظیفہ، کوئی دیسی علاج ایسا نہ تھا جو میں نے نہ آزمایا ہو۔ میرے دل میں یہی خواہش جاگتی کہ کاش کسی طرح میری گود بھی بھر جائے۔ مجھے ہر بچے کا معصوم چہرہ اپنے دل میں چپتا ہوا محسوس ہوتا۔ ہر ماں کی گود میں بچہ دیکھ کر میری نظریں جھک جاتی اور دل کی بے بسی میرے وجود کو کمزور کر دیتی۔ آخرکار میں نے پھر سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہی ڈاکٹر جس نے پہلے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر رو پڑی اور اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسا علاج کرے جس سے میرا خواب پورا ہو جائے۔ ڈاکٹر نے میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے کچھ مزید ٹیسٹ تجویز کیے۔ میں نے فوراً ان ٹیسٹوں کا انتظام کیا اور رپورٹس لینے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئیں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ رپورٹس میں جو لکھا تھا وہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں بانجھ تھی۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ زمین میرے نیچے سے سرک گئی ہو۔ مجھے کچھ بھی سنائی اور دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میں سکتے میں تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت میرے سامنے آ گئی ہو۔ میں اس کمرے میں دیر تک بیٹھی رہی، اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی، ایسی زندگی کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رپورٹس کو ہاتھوں میں لیے میں ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہ رپورٹ وہیں پھاڑ کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کو یہ بات پتہ چلے کہ میں بانجھ تھی۔ میں گھر واپس لوٹی تو میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ شوہر کو میں نے رپورٹس کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ان کی بھی زیادہ سوال جواب کرنے کی عادت نہ تھی، لیکن میرے اندر کی جنگ صرف میں جانتی تھی۔ ہر لمحہ میں اپنے رب سے التجا کرتی کہ یہ حقیقت کبھی کسی کے سامنے نہ آئے اور میرا یہ خواب کبھی خواب ہی نہ رہ جائے۔ میری بڑی نند کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ان کے شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے اور جب سے ان کی ساس کا انتقال ہوا میری ساس اکثر ان کے پاس رہنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں بھی وہ میری بڑی نند کے پاس تھی۔ اسی دوران میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے دبئی جانے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ دبئی جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ مجھے یہ خدشہ کھایا جا رہا تھا کہ اگر وہ دبئی جا کر کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے تو میں کیا کروں گی؟ ان کے پاس ہماری اولاد نہ ہونے کا بہانہ تو تھا ہی۔ یہ خیال مجھے توڑ رہا تھا کہ اگر وہ شادی کر لیتے تو کوئی مجھ سے ہمدردی نہ کرتا، بلکہ الٹا کچھ لوگ مجھے پہلے یہ مشورہ دے چکے تھے کہ میں خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں تاکہ وہ اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں۔ لیکن میرا دل اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا اور میں اپنے شوہر کے دبئی جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ جاتی۔ کیوں نہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں؟ دبئی جانے سے پہلے ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب بچہ گود کیوں لینا ہے؟ اللہ مجھے اپنا بچہ دے دے گا؟ میں نے فوراً کہا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں انہیں میرے بانجھ ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ میں حیرت اور الجھن میں پڑ گئی۔ اللہ تو ضرور دے گا،
لیکن تب تک ہم کسی بچے کو گھومنے لے کر اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ امی کے جانے کے بعد گھر دیکھو کتنا سنسان ہو گیا ہے۔ میں بھی دبئی چلا جاؤں گا تو تم سنسان اکیلے گھر میں کیا کرو گی؟ بور ہو جاؤ گی۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ ہم بچہ گود لے لیں اور پھر ہم دونوں ماں باپ بن جائیں۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میں حیرت اور الجھن میں پڑ گئی۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا، نہ ہی میرے شوہر نے اس سے پہلے کبھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی، اور وہ نہ صرف اپنی بہن کے بچوں بلکہ محلے کے بچوں کو بھی بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ ہم گود لیے ہوئے بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے، ہم اسے نظر انداز نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے میری تشویش دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہوگا، اور اس سے نہ صرف میری ممتا کی تسکین ہوگی بلکہ کسی بچے کو ماں باپ کا پیار بھی ملے گا۔ تم سوچ سمجھ کر جواب دینا، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہم مانیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، خدا مجھے اپنا بچہ دے گا، میں کسی کا بچہ گود نہیں لے سکوں گی، میں نے فوراً جواب دیا۔ میرے شوہر کچھ لمحوں تک خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے گا ویسا ہی ہوگا، میں تو صرف اپنی رائے دے رہا تھا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دے کر اٹھ گئے اور میرا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے، لیکن میں سوچوں میں گم تھی۔ میرے شوہر کی خواہش میرے دل پر ہتھوڑا بن کر برسی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں کسی اور کے بچے کو لے کر اپنا نام دوں اور ساری دنیا کو یہ پتا ہو کہ میں نے بچہ لے کر پالا ہے اور میں خود ماں نہیں بن سکی۔ میں چاہتی تھی کہ میں خود ماں بنوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ یہ منصوبہ اپنے شوہر کی وجہ سے ہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے اسے عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر کے دبئی روانہ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد میں نے جھوٹ موٹ سب کو یہ خبر دے دی کہ میں امید سے ہوں۔ چونکہ میری ساس بھی نند کے پاس تھی، اس لیے میرا یہ جھوٹ زیادہ آسان ثابت ہو جاتا۔ میرے شوہر کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ان کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بالکل سچ، میں نے ان کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مگر میں برداشت کر گئی۔ وہ فون پر لمبے منصوبے بنانے لگے کہ ہم اپنے بچے کو کیسے پالیں گے، اس کی تعلیم کہاں ہوگی اور وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ میں ان کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتی رہی۔ کاش یہ سب سچ ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر خوش ہوتی۔ میری برداشت سے باہر ہوا تو میں نے بہانہ لگا کر فون بند کر دیا۔ میں نے سارا منصوبہ پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ میری ایک قریبی سہیلی تھی جس کا بھائی یتیم خانے میں کام کرتا تھا، مجھے اسی پر بھروسہ تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے بات کی کہ مجھے یتیم خانے سے ایک بچہ چاہیے تاکہ میں اسے اپنا بیٹا ظاہر کر سکوں اور اپنے سسرال والوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ میری سہیلی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ چونکہ یہ سب میں نے اپنی سہیلی کی مدد سے کیا تھا، لہٰذا مجھے شوہر کی موجودگی کی ضرورت نہیں تھی۔ 9 ماہ جیسے تیسے گزر گئے۔ ان دنوں میں میری ساس 2-3 بار واپس آئیں، لیکن وہ پھر اپنی بیٹی کے پاس چلی گئیں۔ ان کے سامنے بھی میں نے اپنے حاملہ ہونے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ میری ساس چاہتی تھی کہ وہ بچے کی پیدائش کے وقت میرے پاس رہیں، لیکن میں نے انہیں مطمئن کر دیا کہ فکر نہ کریں، میں اپنی امی کے پاس چلی جاؤں گی۔ حالانکہ امی کو میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں اپنے بچے کی پیدائش سسرال میں رہ کر ہی کروں گی۔ 9 ماہ مکمل ہونے سے کچھ دن پہلے میں اپنی سہیلی کے ساتھ یتیم خانے گئی اور ایک نومولود بچہ لے آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو فوراً اطلاع دی کہ ہمارے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ فون پر وہ بار بار مبارکباد دیتے رہے اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی دبئی سے واپس آ جائیں گے تاکہ اپنے بچے سے مل سکیں۔ میری ساس بھی واپس چلی آئی۔ وہ اپنے پوتی کی پیدائش پر بہت خوش تھیں۔ وہ بار بار اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرتی تو میرے دل کو کچھ ہوتا، مگر میں چپ چاپ برداشت کرتی گئی۔ اس سب پیار پر میری اپنی سگی اولاد کا حق تھا، مگر میں اس قابل ہی کہاں تھی کہ ماں بن سکتی۔ دن میں تو میری ساس بچے کو سنبھال لیتی، اس لیے وہ اتنا نہ روتا، مگر رات کو نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہو جاتا، وہ روتا ہی رہتا۔ شروع میں تو میں نے ہمت کی، مگر جلد ہی تھک گئی۔ مجھے اس بچے کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ آخر کو وہ میرا اپنا بچہ یا خون تو تھا نہیں کہ میں اس کے لیے رات رات بھر جاگتی۔ رات کے وقت اس کا مسلسل رونا میرے لیے درد سر بن گیا۔ میں نیند کی بہت کچی تھی۔ وہ ذرا سا بھی روتا تو میری آنکھ کھل جاتی اور پھر میرے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات میں بے حد تھکی ہوئی تھی اور شدید الجھن میں تھی، تبھی بچے کی رونے کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میرے اندر بے تحاشا غصہ بھر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، وہ کسی صورت چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے سلایا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ وہ دوبارہ رونے لگا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ الجھن اور کوفت سے میرا برا حال تھا۔ خود سے میں دانت بھینچتے ہوئے میں نے دراز میں ہاتھ مارا کہ شاید اس کی چسنی مل جائے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے چسنی دے کر خاموش کروا دوں، مگر چسنی کے بجائے
میرے ہاتھ میں ایک ٹیپ آ گئی۔ نیند اور غصے کی حالت میں نے ٹیپ کھولی اور اسے بچے کے ہونٹوں پر لگا دیا تاکہ وہ رونا بند کر دے۔ بچہ خاموش ہو گیا اور میں سکون سے سو گئی۔ صبح میری آنکھ معمول سے کچھ دیر سے کھلی۔ میری ساس مجھے عموماً نہیں جگاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں رات بھر بچے کے ساتھ جاگتی ہوں۔ وہ خود ہی ناشتہ بنا لیتی تھی اور اکثر میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنا کر رکھ دیتی تھی۔ میں جاگتے ہی فوراً بچے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر رات والی ٹیپ ویسے ہی لگی ہوئی تھی اور وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری اور حیرانی سے اسے دیکھا کہ وہ ابھی تک اٹھا کیوں نہیں، ورنہ وہ تو صبح سویرے ہی جاگ کر رونا شروع کر دیتا تھا۔ میں فوراً اس کے لیے فیڈر بنا کر لائی تاکہ اسے جگا کر دودھ پلا سکوں، مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا کان اس کے سینے پر رکھا تاکہ اس کے دل کی دھڑکن سن سکوں، مگر وہاں موت کی خاموشی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل تھم سا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ یہ معصوم جان میرے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ننھے ہونٹوں پر ٹیپ کے نشان موجود تھے جو میرے جرم کا ثبوت تھے۔ میری ساس اگر یہ دیکھ لیتی تو فوراً شور مچا دیتی اور سب کو بتا دیتی کہ میں اس معصوم کی قاتل ہوں۔ میں نے ایک معصوم جان لے کر خود کو ایک بے حس اور ظالم انسان بنا لیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شدید افسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ مجھے خود کو بچانا تھا۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس بچے کی موت میرے ہاتھوں ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ کے ارد گرد کچھ کریم اور لوشن لگا کر نشان کو کافی حد تک کم کیا اور اسے لیے اپنی ساس کی جانب دوڑی۔ میری ساس غم کی شدت سے نڈھال تھی۔ ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ شکر تھا کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس بچے کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ اتنے سالوں بعد اللہ نے میرے بیٹے کو خوشی دی تھی، مگر یہ معصوم فرشتہ اپنے باپ کو چہرہ دکھانے سے پہلے ہی چلا گیا۔ انہوں نے فوراً میرے شوہر کو اطلاع دے دی تھی۔ میرے دل میں خوف کا طوفان برپا تھا کیونکہ میری ساس کسی صورت بچے کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری دونوں نندیں بھی اپنے بچوں سمیت چلی آئی تھیں۔ وہ سب زاروں قطار میرے بچے کے لیے رو رہے تھے، جبکہ چاہنے کے باوجود میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپک رہا تھا۔ جب تک میرا بیٹا اپنے بچے کا منہ نہ دیکھ لے اسے دفنایا نہیں جائے گا۔ میری ساس نے اعلان کیا تو میں یہ سب سن کر اور زیادہ گھبرا گئی۔ میں چاہتی تھی کہ بچے کو شوہر کے آنے سے پہلے دفنا دیا جائے، کیونکہ اگر اس کے ہونٹوں پر ٹیپ کے نشان میرے شوہر نے دیکھ لیے تو میرا راز فاش ہو جاتا اور میں کہیں کی نہ رہتی۔ لیکن میری ساس کے اصرار کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ میرا شوہر دبئی سے فوری طور پر آ گیا۔ اس کے آنے کے وقت میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا دکھ اور بے بسی تھی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کا برا حال تھا۔ میری وہ سہیلی بھی بچے کے جنازے میں شریک ہونے چلی آئی جس کی مدد سے میں نے یتیم خانے سے بچہ حاصل کیا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر سرگوشی کی۔ تم کسی کو کچھ مت بتانا۔ کیا نہ بتانا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ یہی کہ میں نے یہ بچہ یتیم خانے سے لیا تھا۔ اس کی حیرت میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں تو محض اسے یاد دہانی کروا رہی تھی، لیکن اس کا رد عمل عجیب تھا۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کی یہ الفاظ سن کر مجھے وقتی طور پر تسلی ہوئی، لیکن میرا شوہر مسلسل بچے کی موت پر گریہ کر رہا تھا۔ اس کا دکھ اور میری اپنی حالت نے مجھے ذہنی طور پر بالکل توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کی آمد کے بعد گھر کا ماحول اور بھی زیادہ بوجھل ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر دونوں ایک دوسرے سے لپٹے زاروں قطار ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو دیکھا بھی تو مردہ حالت میں۔ میرے شوہر کو تو حوصلہ ہی نہ ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ میں اپنی غلطی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، لیکن زبان پر ایک لفظ نہ لا سکتی تھی۔ جنازے کے وقت میرے شوہر نے آخری بار بچے کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میرا دل تھک سا رہ گیا۔ وہ چھوٹے سے کفن میں لپٹے بچے کے پاس گئے اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں وہ ٹیپ کے نشان نہ دیکھ لیں۔ میں ساکت نظروں سے اپنے شوہر کو تک رہی تھی۔ تم ماں ہو، تم کیوں نہیں رو رہی؟ تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میری ساس نے روتے ہوئے حیرت سے میری خشک آنکھوں کو غور سے دیکھا تو میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تو اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہوں اماں، بس آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری ساس خاموش ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میرے جرم کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر موجود ٹیپ کے نشان بھی اس کے نیلے پڑتے چہرے کے ساتھ مدھم ہو چکے تھے اور کسی کو شک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے حسی چھا گئی تھی۔ شکر تھا کہ میرے جرم پر پردہ پڑا رہا تھا۔ بچے کا کیا تھا؟ وہ تو یتیم خانے سے اور بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ میرے شوہر کے غم اور میری ساس کے آنسوؤں نے
میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ڈال دیا تھا۔ کاش اللہ مجھے میری اپنی اولاد سے نواز دیتا، کاش میں بھی ایک ماں بن سکتی، مگر اب میں خدا کے حضور دعا مانگتی بھی تو اندر سے آواز آتی کہ میں اس قابل ہی نہیں رہی۔ میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ خدا نے مجھ پر اپنی رحمت اور نعمتوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بانجھ اسی لیے رکھا تھا کیونکہ میں ممتا کے جذبے سے خالی تھی۔ اگر میرے اندر ایک ماں کا دل ہوتا تو میں یتیم خانے سے لائے ہوئے اس معصوم کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتی۔ میں اس بچے کے لیے راتوں کو جاگ سکتی تھی، مگر میں نے اپنی نیند اور سکون کے لیے اس کی جان لے لی۔ مگر مجھے تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی، بلکہ اس بات کی خوشی تھی کہ میرا جرم کسی پر آیا نہ ہوا تھا۔ میرے شوہر جب بچے کو دفنا کر آئے تو مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ کیا بات ہے، میرا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ پولیس کچھ دیر میں آتی ہوگی، تمہیں اپنا جرم قبول کرنا پڑے گا، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں ششدر رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ سب کیا تھا؟ تمہاری سہیلی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اسے شک ہے کہ تم نے ہی بچے کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، یتیم خانے سے بچہ لے کر اسے میرا بچہ ثابت کر دیا اور اپنے حاملہ ہونے کا بتایا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ ہم سب کو اتنا عرصہ بے وقوف بناتی رہی۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو، بچہ اتنی آسانی سے کیسے مر گیا؟ تم نے اسے ڈاکٹر کو کیوں نہ دکھایا؟ اس کی موت کی وجہ کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بولتا چلا گیا اور میں اسے روکنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ میری سہیلی نے میرا راز نہ رکھا تھا، نہ جانے اس نے کب فیصلہ کیا اور میرے شوہر کو سچ بتا دیا۔ شاید میری سہیلی کے بھائی نے کچھ کہہ دیا ہو اور باقی کی خبر میری سہیلی نے پہنچا دی ہو۔ مجھے اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر بچے کو مارا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے بچے کے ساتھ؟ تمہاری سہیلی کو شک ہے کہ تم نے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھنے لگا تو میں گرتے گرتے بچی، کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی مر گیا۔ میں صاف مکر گئی۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ بس کر دو، کس قدر سخت دل ہو تم۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ میں نے وہ سب کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کانپتی آواز میں بولی۔ میرے پاس الفاظ ہی نہ تھے، میں اپنی صفائی میں کیا کہتی، کہنے کو کچھ بچا ہی کہاں تھا۔ گھبراہٹ سے میرے الفاظ بے ترتیب تھے۔ میرے چہرے سے سچ جھوٹ کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ سے میرے الفاظ بے ترتیب تھے، میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ پولیس خود ہی آ کر تم سے تمہارا سچ قبول کروا لے گی۔ میرے شوہر غصے سے بولے تو میں چیخ اٹھی، نہیں ایسا مت کریں۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے جیل مت بھیجنا، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، میں نے صرف اس کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی اور وہ خود ہی مر گیا۔ میں سونا چاہتی تھی، نہ جانے گھبراہٹ میں کیا کچھ بولی جا رہی تھی۔ تم اس قدر ظالم ہو، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنی بے حس ہو۔ تم درندہ ہو، انسان کہلائے جانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم نے معصوم بچے پر اتنا ظلم کیا۔ تمہیں بچے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر تم اسے سنبھال نہیں سکتی تھی تو یتیم خانے سے لائے ہی کیوں تھی؟ میں نے کبھی تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ مجھے بچہ چاہیے تھا۔ اس کی باتیں صحیح تھیں۔ اگر تم اسے رات میں نہیں سنبھال سکتی تھی تو مجھے پکڑا جاتی، میں سنبھال لیتی، کم از کم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا۔ میری ساس بھی افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر رات میں نیند سے اٹھ کر ان کے کمرے تک جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی میں سونا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ٹیپ لگانے سے بچہ مر جائے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ میری نندیں بھی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بھابھی؟ میری چھوٹی نند روتے ہوئے بولی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ مجھے سب کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی مجھ پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ تم نے اس بچے پر رحم کیا جو ہم تم پر رحم کریں؟ تم اس سے زیادہ سزا کی مستحق ہو۔ میری زندگی سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں مت آنا۔ میرے شوہر نے صاف صاف جواب دیا۔ کچھ دیر میں پولیس آ پہنچی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس کو سچ بتایا، اپنا جرم خود ہی قبول کر لو، بجائے اس کے کہ بچے کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤں اور اس معصوم جان کو مزید تکلیف میں ڈالوں۔ نہیں، میں اپنا جرم قبول کرتی ہوں۔ میں نے بچے کے منہ پر ٹیپ لگائی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے گیا۔ میں قصوروار اور گنہگار ہوں۔ میں اس بچے کو اپنی ممتا کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو دوسری شادی سے بچانے کے لیے لائی تھی۔ میں نے پولیس کو وہی بیان دیا جو سچ تھا۔ اب جھوٹ بولنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ ویسے بھی دل میں اس قدر پچھتاوا تھا کہ میں اپنا جرم قبول کر کے سزا بھگتنا چاہتی تھی تاکہ شرمندگی اور جرم کے بوجھ سے آزاد ہو سکوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ہی برباد کر لی تھی۔ میں اپنی بے صبری
اور जिंदगी की ख्वाहिशात में न जाने क्या कुछ कर बैठी थी। एक मासूम जान की कातिल बन गई थी। मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी और मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर लिया। मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को जब मालूम हुआ कि मैंने क्या गुनाह अंजाम दिया तो वो भी मुझसे मुंह फेर गए। वो तो पहले ही मेरी ज्यादा खबरगिरी ना रखा करते थे, तो अब क्या परवाह करते। अब तो मैं मुजरिम और गुनहगार थी। मैं नहीं जानती थी कि ये सब मैंने कैसे किया। बच्चे को गोद लेते हुए मेरा इरादा और नियत दोनों ही ठीक न थे, और इसीलिए अपनी खुदगर्जी में मैंने उसे मौत की नींद सुलाकर बहुत बड़ा गुनाह किया था और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह कर ली थी। मैं हर पल पछताती थी और यही सोचती कि किसी तरह वक्त वापस पलट जाए तो मैं वो सब न करूं जो मैं कर चुकी थी, बल्कि बगैर बच्चे की जिंदगी गुजारूं या अपने शौहर के मशवरे से किसी करीबी रिश्तेदार का बच्चा गोद लेकर सुकून भरी जिंदगी गुजार सकूं। मगर अब ऐसा कहाँ मुमकिन था। गया वक्त वापस नहीं आ सकता था। मेरी जिंदगी जिस अजियत में गुजर रही थी मैं ही जानती थी। मुझे न जाने कितने साल कैद में मुशक्कत में गुजारने थे और यही मेरी सजा थी। मैं अपने रब के हुजूर भी माफी की तलबगार होती कि शायद मेरा रब मुझे माफ कर दे और मैं सुकून की दौलत पा सकूं, मगर ऐसा मुमकिन होता दिखाई न दे रहा था, क्योंकि मेरी बेचैनी और परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैं कभी अपने आप को मारने पीटने लग जाती तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती और फिर खुद ही रोने बैठ जाती। इर्द गिर्द की कैदी औरतें मेरा हाल देखती तो मुझ पर अफसोस करती। जिसको भी मेरे जुर्म के बारे में मालूम होता वो मुझ पर अफसोस करता और कानों को हाथ लगाता। पुलिस को जल्दी अंदाजा हो गया था कि मुझे जेल से ज्यादा अस्पताल की जरूरत है, लिहाजा मुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और मेरा इलाज शुरू हो गया। मगर मेरी हालत में कोई बेहतरी न आई तो मुझे पागलों के अस्पताल पहुंचा दिया गया और वही मेरा असली ठिकाना था। मुझे अपनी खुद ही समझ न आती। कभी मेरा दिल चाहता कि बेतहाशा हंसूं और जिंदगी को खुशी खुशी गुजारूं, मगर फिर मुझे लगता कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बेरौनक और दर्दनाक है, लिहाजा मैं दर्दनाक आवाज में रोना और चिल्लाना शुरू कर देती। मैं चाहती थी कि मैं खुश रहूं, मगर मेरे हालात मुझे खुश न रहने देते। मैं पागलों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। पागल खाने में रहना जेल में रहने के बराबर ही था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।